ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا وہ حبیبنا وہ کریمنا وہ امامنا وہ ملجانا وہ مغیثنا وہ اولنا وہ اوسطنا وہ آخرنا وہ کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد والے محمد پر تھوڑا ساؤنڈ بڑھائیے ساؤنڈ بڑھانے دو آواز بڑھائیے اللہ کی رضا اہل بیت کی عطا جناب سیدہ کا حکم باب الحوائج کا کرم مومنین لکھنؤ کی محبتیں محترم میثم عباس بھائی کا خلوص یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا عزیزان گرامی قدر وہ برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے میں اس سرزمین لکھنؤ میں کئی مرتبہ الحمدللہ آ چکا ہوں اور اس کووڈ کے وبا کے بعد یہ میرا دوسرا دورہ ہے باب الحوائج کی درگاہ میں اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مزاج کیا ہے الحمدللہ لکھنؤ تو میرا مزاج جانتا ہی ہے میرا لکھنؤ والوں بچپن سے ایک مزاج رہا ہے میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں میدان کا آدمی ہوں تو میدان میں بولتا ہوں وجہ ہے نا ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے نہیں ایسا نہیں رم جھم برسات میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہے شبیر علی وارسی علی کا نعرہ موصلہ دھار ہونا چاہیے جس کے کلیجے میں جتنی طاقت ہے وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری
پتہ چلے نا لوگوں کو کہ لکھنؤ میں کہیں مختار بیٹھے ہیں. ہاں میرا بھی بچپن سے مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرملائیوں کے بیچ نہیں کرتا. ہاں اور ماشاءاللہ یہ کربلائی مجمع میرے سامنے موجود ہے. میں نے آج کے اس معزز اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واف ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار کائنات سورہ نحل میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. پھر اللہ آگے بڑھ کر اگلی آیت میں کہہ رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اللہ فرما رہا ہے، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، دیکھو ہم ہی وہ ہیں جس نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی برسایا اور تم وہی پانی پیتے ہو، اور پھر ہم اسی پانی سے درخت اگاتے ہیں، پیڑ پودے اگاتے ہیں، اور پھر تم انہی پودوں کے ذریعہ، انہی درختوں کے ذریعہ اپنے مویشیوں کو چراتے ہو، اپنے جانوروں کو چراتے ہو. پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، وَيُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْعَنَابَ. اور اللہ نے پھر اسی کے ذریعہ کھیتی پیدا کیا اور انگور پیدا کیا اور کھجور پیدا کیا اور زیتون پیدا کیا. اور پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور دیکھو ہم نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اور ہم نے سورج کو اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. اور تمام ستارے جو ہیں وہ بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو پوری توجہ لکھنؤ والو، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ نحل میں کہ دیکھو ہم نے پانی برسایا تمہارے لیے، ہم نے پیڑ پودے بنائے تمہارے لیے، ہم نے کھیتی بنایا تمہارے لیے، ہم نے جانوروں کو پیدا کیا تمہارے لیے، ہم نے ستاروں کو چمکایا تمہارے لیے، ہم نے سورج کو روشن کیا تمہارے لیے، ہم نے چاند کو چاندنی دی تمہارے لیے، ہم نے آسمانوں کا شامیانہ بچھایا تمہارے لیے، ہم نے زمینوں کا بچھونا بچھایا تمہارے لیے، ہم نے جانوروں میں دودھ پیدا کیا تمہارے لیے. تو بھائی تم بھی تو سوچو، چاند تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے. تو بھائی جب سب کچھ تمہارے لیے تو تم بھی تو سوچو تم کس کے لیے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کبھی تم بھی تو فیصلہ کرو، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. چل رہے ہو اللہ کی نعمت، دیکھ رہے ہو اللہ کی نعمت، سن رہے ہو اللہ کی نعمت، محسوس کر رہے ہو اللہ کی نعمت، کھا رہے ہو اللہ کی نعمت، پی رہے ہو اللہ کی نعمت. ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے. بھائی تم جو سانس لے رہے ہو یہ تمہارے زندگی کا وسیلہ ہے نا. سانس لیتے ہو جسم کے اندر اور پھر وہی سانس جسم کے باہر پھینکتے ہو. تو بھائی اگر جسم کے اندر سانس نہ آئے تو موت، اور اندر جا کر باہر نہ آئے تو موت. تو بات کیا پتا چلی؟ کہا تم اپنی آدھے سانس میں بھی بے نیاز نہیں ہو. جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے اتنے ہی مختار ہو تم. تمہارے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے چاہو. دنیا نے اتنی ترقی کر لی، سائنس نے اتنی ترقی کر لی، ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی، لوگ چاند پر پہنچ گئے، لوگ مریخ پر پہنچ گئے، مگر آج تک بھی اتنی ترقی کے باوجود انسان پہلے آسمان پر جا نہیں سکا. کیا مولانا وجہ ہے؟ اگر وہاں جائے گا، اگر انسان چاہے بھی تو اپنی مرضی سے وہاں جا نہیں سکتا، اور اگر وہاں پہنچ جائے تو اپنی مرضی سے وہاں سے آ نہیں سکتا. اللہ جانے، نہ تم اپنی مرضی سے وہاں جا سکتے ہو اور جا کر نہ وہاں سے واپس آ سکتے ہو. تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کرتے ہو جو چشمے زدن میں وہاں گیا بھی آ بھی گیا.
ایک صلوات تو پڑھے لکھنؤ والے محمد والے محمد پر. ہے ماشاءاللہ. نہ تم اپنی مرضی سے جا سکتے ہو اور وہاں چلے گئے تو وہاں سے آ نہیں سکتے. توجہ، عقل کا تو استعمال کرو. اسلام عقل مندوں کا دین ہے، بدحواسوں کا مذہب نہیں ہے، خبط الحواسوں کا مذہب نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. تو بھائی عقل ہے تو سوچو. اور عقل کے علاوہ 5 بنیادی حصے ہیں انسان میں. آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، زبان سے چکھو، ہاتھ سے چھو، ناک سے سونگھو. اب ایک جملہ عرض کروں لکھنؤ والوں، آنکھیں نہیں دیکھتی، ان آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے. اللہ جانے میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں یا کہیں اور پڑھ رہا ہوں. بھائی آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ دیکھتی ہے. کان نہیں سنتے، کانوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ سنتی ہے. ہاتھ نہیں چھوتے، ہاتھوں کے پس منظر میں جو عقل ہے وہ چھوتی ہے. تو بھائی آنکھوں کو ہٹا دو، پھر تمہاری عقل دیکھ لے تو میں جانوں. کانوں کے بغیر تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں. ہاتھ کو ہٹا دو، تمہاری عقل چھو لے تو میں جانوں. ناک ہٹا دو، تمہاری عقل سن لے تو میں جانوں. تو اب اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا. اللہ جانے مجمع کہا ہے، اللہ نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا. اور 1 2 نہیں، 5 وسیلوں کا محتاج بنا دیا. تو بھائی جب تم اپنی عقل تک بغیر 5 کے وسیلے کے پہنچ نہیں سکتے تو اللہ تک بغیر پنجتن کے کیا پہنچو گے؟ تم اپنی عقل تک بغیر وسیلوں کے پہنچ نہیں سکتے، اللہ تک بغیر پنجتن کے پہنچو گے؟ تو بھئی اللہ کہہ رہا ہے نا سوچو، غور و فکر کرو. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ایک بات مجھے بتاؤ، اللہ نے انسانوں سے کہا سوچو، اللہ نے حیوانوں سے کیوں نہیں کہا سوچو؟ بھئی آپ بھی کچھ سوچ رہے ہیں، نہیں تو میری طرف مخاطب رہیے. سوال ہے نا لکھنؤ والوں، اللہ نے انسانوں سے کہا تم سوچو، تو بھئی جانور بھی تو اسی کے مخلوق ہیں، وہ بھی تو آنکھ کان ہاتھ پیر رکھتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں کہا کہ تم بھی سوچو؟ تو کچھ تو امتیازی فرق ہوگا انسانوں میں اور حیوانوں میں، جو اللہ نے انسانوں سے کہا حیوانوں سے نہیں کہا. کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حیوان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے اور انسان اپنے کمالات کی تکمیل کے لیے جیتا ہے. ایک اور امتیازی فرق بتاؤں، غصہ آتا ہے جانوروں کو بھی، غصہ آتا ہے انسانوں کو بھی، مگر جانور کو جیسے ہی غصہ آتا ہے وہ فوراً اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے. اللہ جانے آپ کہاں ہے؟ بھائی انسان کو بھی غصہ آتا ہے، اور دیکھیں غصہ آنا کوئی خراب بات نہیں ہے، غصہ ایک ضروری عمل ہے. بری بات پر غصہ آنا غیرت کا تقاضا ہے. اگر انسان کو غصہ نہ آئے تو وہ بے غیرت ہو جائے. توجہ، تو غصہ حیوان کو بھی آتا ہے، غصہ انسان کو بھی آتا ہے، مگر حیوان فوراً اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے. پتا کیا چلا کہ حیوان کے اندر غصہ تو ہے مگر غصے کو کنٹرول کرنے کا پاور نہیں ہے، مگر اللہ نے انسان کو غصے کے ساتھ کنٹرول کرنے کا پاور بھی دیا. توجہ، تو آپ کو ایک آئیڈیل تو چاہیے
کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اگر غصے کو کنٹرول کرنا سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ ارے عمرو ابن عبدود کے سینے پر میرا مولا چڑھ گیا، اور جب عمرو نے گستاخی کی تو اتر کے ٹہلنے لگا۔ یہ علی ٹہل کیوں رہے ہیں؟ علی ٹہل نہیں رہے ہیں، زمانے کو بتا رہے ہیں غصے کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو اگر عقل ہے تو غور و فکر کرو۔ آج لکھنؤ بول نہیں رہا ہے، شاید آپ بھی پروپوگنڈا کے زد میں آ گئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عقل ہے تو سوچو، غصہ آنا یہ فطری عمل ہے، پر غصے کو عقل پر حاوی نہ دینا، ہونے دینا، یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ عقل فیصلہ کرے گی، اللہ نے عقل کو شعور دیا ہے نا، عقل فیصلہ کرے گی کیا پاک ہے کیا نجس ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے کیا نیک ہے کیا بد ہے۔ پوری توجہ، اللہ نے انسان کے عقل کو شعور دیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ تو اچھا تمہارے سماج میں عقل مند کون ہے ذرا بتاؤ تو مجھے؟ آپ کی سوسائٹی میں آپ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ تو اب ایک لمبی لسٹ لکھنؤ مجھے تیار کر کے دے دے گا نا، کون کون ہے تمہارے سماج میں عقل مند؟ کہا مولانا علماء عقل مند ہیں، ائمہ عقل مند ہیں، مفتی عقل مند ہے، سائنسداں عقل مند ہیں، اسکالرز عقل مند ہیں، تھیولوجینز عقل مند ہیں، ہسٹورینز عقل مند ہیں، مہذب سماج عقل مند ہے، ادباء عقل مند ہیں، شعراء عقل مند ہیں، انٹیلیکچوئلز عقل مند ہیں۔ اب میں لکھنؤ سے ایک سوال کروں گا، اگر سارے اسکالرز عقل مند ہیں تو پھر اسکالرز میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اگر سارے عالم عقل مند ہیں تو علماء میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اگر سارے شاعر عقل مند ہیں تو شعراء میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مولوی مولوی کو برا کہہ رہا ہے، شاعر شاعر کو برا کہہ رہا ہے، مہذب مہذب کو برا کہہ رہا ہے، اسکالر اسکالر کو برا کہہ رہا ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ عقل فائنل حجت نہیں ہے۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے؟ یہ عقل فائنل حجت نہیں ہے، یہ ہمارے جذبوں کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ بھائی عقل کیا ہے؟ ایک مثال دے دوں، تم بھی کہو گے مولانا کیا پڑھ رہے؟ بھائی ایک سرکاری ملازم ہے، ایک شخص گورنمنٹ جاب کرتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کے دل نے کہا کہ پیسے کی ضرورت ہے تو لوگوں سے رشوت لے لو۔ توجہ، دل نے کہا کہ رشوت لے لو، اور عقل نے اس کو رشوت لینے کا طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے رشوت لوگے تو بچ جاؤ گے۔ اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے؟ بھائی دل نے فیصلہ کیا کہ رشوت لے لو، عقل نے رشوت لینے کا طریقہ بتا دیا، تو پتہ کیا چلا کہ عقل بھی جذبوں کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ تو کوئی تو ایک ایسی طاقت ہو، کوئی تو ایک ایسی توانائی ہو جو عقل انسانی کو کنٹرول کر سکے، تو اس طاقت کا نام، جو طاقت عقل کو کنٹرول کر سکتی ہے، اسی طاقت کا نام ہے قرآن مجید۔ اس ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ وہ طاقت جو تمہارے عقل کو کنٹرول کر سکتی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ مگر یہ بھی لکھنؤ کا مجمع ہے نا، یہ خطیب الایمان کو سن چکا ہے، یہ خطیب انقلاب کو سن چکا ہے، یہ مولانا کلب عابد کو سن چکا ہے۔ اب یہ مجمع مجھ سے سوال کرے گا نا کہ مولانا اگر قرآن وہ طاقت ہے جو عقل کو کنٹرول کرتی ہے تو پھر قرآن پڑھنے والوں کے درمیان جھگڑا کیوں ہے؟ اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے؟ بھائی یہ 73 فرقے کیسے بن گئے؟ ہر ایک دوسرے کو برا کیسے کہہ رہا ہے؟
قرآن پڑھنے والوں کے درمیان لڑائی کس لیے ہے؟ تو ایک جواب سننا، وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھ تو رہا ہے مگر قرآن سمجھ نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر ہے؟ مسلمان قرآن پڑھتا تو ہے مگر قرآن سمجھتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسے قرآن پڑھایا ہے ملا نے، ملا کو قرآن پڑھایا اس کے ابا نے، ابا جی کو قرآن پڑھایا اس کے دادا نے، تو سمجھنے میں مسٹیک ہو گئی۔ تو پھر قرآن کس سے سمجھا جائے؟ اب قرآن کو وہی سمجھا جا سکتا ہے جو ملا سے نہیں اللہ سے قرآن پڑھ کر آیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں قرآن وہی پڑھا سکتا ہے جو ملا سے نہیں اللہ کی طرف سے قرآن پڑھ کر آیا ہو۔ تو اللہ سورہ رحمان میں آواز دے رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھو میں رحمان ہوں اور میں نے پہلے علم قرآن دیا، پھر انسانوں کو پیدا کیا اور پھر اسے بولنے کی قوت دے دی۔ تو ایک چیز سمجھ میں آئی نا، علماء کی دو قسمیں ہیں، عالم دو طرح کے ہیں، ایک تو دنیا میں آ کر مدرسے سے پڑھ کر عالم بنے، اور ایک وہ ہے جنہیں اللہ نے عالم بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن ہمیں یہاں کے عالموں سے نہیں وہاں کے عالموں سے پڑھنا ہے۔ اچھا جملہ بدل کر کہہ دوں، قرآن ہمیں یہاں کے اماموں سے نہیں وہاں کے اماموں سے پڑھنا ہے۔ اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے بھائی، دو طرح کے عالم اور امام ہو گئے نا، ایک وہ عالم جو یہاں آ کر عالم بنے، ایک وہ عالم جو وہاں سے بن کر عالم آئے، ایک وہ جو یہاں آ کر امام بنے، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے امام بن کر آئے۔ تو اب تمیز کیسے ہو، فیصلہ کیسے ہو کہ کون یہاں آ کر امام بنا، کون وہاں سے آ کر امام بنا، کون وہاں سے امام بن کر آیا؟ تو ایک فرق بتا رہا ہوں ملت اسلامیہ، جو یہاں سے پر آ کر امام بنا اور جو وہاں سے امام بن کر آیا، ان دونوں میں ایک امتیازی فرق یہ ہوگا کہ جو یہاں آ کر امام بنا ہوگا ان میں اختلاف ہی اختلاف ہوگا، اور جو وہاں سے امام بن کر آئے ہوں گے ان میں اتحاد ہی اتحاد ہوگا۔ تو بھائی جو یہاں آ کر امام بنے وہ ہے چار، اور چاروں نے کہا چاروں غلط، اور جو وہاں سے امام بن کر آئے وہ ہے 12، اور 12 نے کہا 12 صحیح۔ یہاں پر دنیا والوں نے 4 بنائے اور چاروں نے ایک دوسرے کی تردید کی، وہاں سے 12 بن کر آئے، جو پہلے نے کہا وہی 12ویں نے کہا ہے۔ تو فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر قرآن چاہے تو زمینوں کا سینہ چاک کر دے، اگر قرآن چاہے تو آسمانوں کا سینہ پھاڑ ڈالے، اگر قرآن چاہے تو مردوں کو بولنے پہ آمادہ کر دے، توجہ، مردے کو بولنے کا شعور دے دے۔ اور سناؤ پھر چلو قرآن کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الجن والانس، توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام جن اور انس اگر یہ مل کر چاہ لیں، توجہ، یہ دونوں، یہ جن اور انسان، یہ سب مل کر چاہ لے، الا یاتو بمثل ھذا القرآن، کہ قرآن کی ایک مثال لے کر آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا یاتون بمثلہ، یہ قرآن کی مثال نہیں لا سکیں گے، یہ قرآن کا جواب پیش نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جانے لکھنؤ کہا ہے بھائی، قرآن وہ کتاب ہے جس کی جیسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب، نہ
قرآن کسی کتاب جیسا، تو اب میں مولویوں سے پوچھوں گا نا کہ بھائی قرآن تو کسی کتاب جیسا ہو نہیں سکا اور وارث قرآن تیرے جیسا ہوگا۔ صلوات پڑھیے آپ لوگ آہستہ سے۔ سب مل کر ماشاءاللہ حلالی نعرہ، مولائی نعرہ۔ یہ ہے لکھنؤ کی پہچان، ورنہ آپ کہیے تو میں سبجیکٹ چینج کر دوں سبجیکٹ، کیونکہ حضرت عباس کے چوکھٹ کے صدقے میں تھوڑے بہت خطابت کے پیترے تو مجھے بھی آتے ہیں، توجہ، مگر میں فقط آپ کے علمی سماعت پر بھروسہ کر کے یہ سبجیکٹ رکھ رہا ہوں۔ پوری توجہ کیجئے گا، یہ قرآن ہے، قرآن۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ واقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے بے شک یہ قرآن عزت والا قرآن ہے، یہ قرآن عزت دار قرآن ہے۔ اب آگے کا جملہ سنیے، فی کتاب مکنون، اور یہ چھپا ہوا ہے ایک کتاب کے اندر۔ اللہ اکبر، یہ چھپا ہوا ہے فی کتاب مکنون، یہ چھپا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب کے اندر۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا۔ توجہ توجہ توجہ، ہاں ماشاءاللہ، پن ڈراپ سائلنس ہے نا، اب اسی سائلنس کو چیرتا ہوا اگر علی کا فضائل بلندی پر پہنچے، توجہ، اور پوری دنیا میں چھا جائے تو پھر اسے ہی تو فضائل علی کہتے ہیں نا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن، بھائی قرآن خود ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب کسی اور کتاب کے اندر پوشیدہ ہے۔ توجہ، کون ہے وہ کتاب؟ اللہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرما رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم وہ کتاب ہے جو ہدایت کرتی ہے متقین کی۔ تو پتہ چلا قرآن کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے، اللہ جانے آپ کہاں ہیں، اور وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے سینے میں یہ کتاب پوشیدہ ہے، جس کتاب کے سینے میں یہ قرآن پوشیدہ ہے، تو پہلے یہ پہچانو کہ یہ کتاب کون ہے، پھر پہچاننا کہ وہ کتاب کون ہے جس کے سینے میں قرآن چھپا ہے۔ تو اللہ یہ کتاب کے لیے فرما رہا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر خشک و تر کو قرآن میں جمع کر دیا ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہر شے کا علم موجود ہے، تو اب قرآن کو اسی کے سینے میں ہونا چاہیے جس کے لیے اللہ کہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ پوری توجہ، اللہ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے ہم نے تمام ہر شے کا علم ہم نے امام مبین میں جمع کر دیا۔ تو ہر شے کا علم جب امام مبین کے سینے میں ہے تو قرآن بھی اسی کے سینے میں ہے۔ اب مجھ سے مت پوچھنا کہ مولانا ہر شے کا علم کس کے پاس ہے، فیصلہ تم ہی کرو۔ ہر شے کا علم اس کے پاس ہے جو سوال کرنے والے سے کہے کہ میں اس سے پوچھ کر بتاؤں گا، یا اس کے پاس ہوگا جو ممبر پر بیٹھ کر کہے سلونی سلونی۔
حضور نارا درگاہ سے لے کے کربلا تک آواز پہنچے ہم مست کلندر علی مست کلندر تم کا مولا تم کا مولا یہ کا دو ہے یہ کا دو ہے یہ کا کعبہ یہ کا کعبہ یوں کی چہک میں یوں کی چہک میں یوں کی مہک میں یوں کی مہک میں سب مل کر جس کا مولا علی ہے سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. قسم خدا کے دوسرے فرقے کے لوگوں کو اپنے بڈھوں کا اتنا نام یاد نہیں ہوگا جتنے ہمارے جوانوں کو نعرہ یاد ہے. نعرہ حیدری. وہ قرآن، یہ کتاب وہ کتاب کے سینے میں پوشیدہ ہے. توجہ. اور اللہ کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا. توجہ. قرآن کے قریب کوئی، اچھا نوجوانوں ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو. ہاں ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں موجود ہیں نا. وجہ ہے علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. اللہ کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی نے جب آخری حدیث فرمائی تو کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین،
میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اور دوسری میری عطرت میرے اہل بیت۔ اور نبی نے فرمایا دیکھو قرآن اور اہل بیت آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں۔ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے میرے نبی نے کہ قرآن ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اہل بیت ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ اس امت کا کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ہر وقت قرآن کے ساتھ ہیں۔ ارے مسلمان تو مسلمان، کوئی مفتی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر وقت قرآن کے ساتھ ہوں، مفتی تو مفتی، کوئی حافظ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہر وقت بھی قرآن کے ساتھ ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ حافظ اپنی زندگی کے کسی لمحے میں تو ناپاک ہوگا، تو جس وقت ناپاک ہوگا وہ قرآن سے دور ہوگا، تو پتہ چلا قرآن کے ساتھ ہر وقت وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اتنے ہی پاک ہو جتنا پاک قرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ قرآن کے ساتھ ہر وقت وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اتنے ہی پاک ہوں جتنا قرآن پاک ہے۔ توجہ، تو قرآن کتنا پاک ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کوئی ناپاک اس کو چھو نہیں سکتا۔ اور قرآن کے ساتھ اہل بیت ہے، تو اہل بیت کتنے پاک ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کوئی نجاست ان تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو لکھنؤ کا مجمع مجھ سے سوال کیوں کرتا ہے کہ مولانا 1400 سال ہو گئے عزاداری کرتے ہوئے، سارے کیوں نہیں آتے؟ ارے ہم کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہم پہنچنے نہیں دیں گے، قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہے۔ توجہ، اور رسول اللہ کہہ کیا رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، اور مجمع ہے صحابہ کا، مجمع ہے مسلمانوں کا، اور نبی کہہ رہے ہیں میں تم میں اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نہیں سمجھا مسلمان؟ میرے رسول مسلمانوں کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان میں اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اہل بیت کا مقابلہ نہ کرنا، تم اور ہو، اہل بیت اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو جب تم میں چھوڑے جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ تم اور ہو، اہل بیت اور ہیں، اور یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو مجھے انصاف سے بتانا مسلمانوں، کیا 1400 سال کے بعد قرآن منسوخ ہو گیا؟ کہا نہیں مولانا، قرآن قیامت تک رہے گا۔ تو اگر قرآن قیامت تک باقی ہے تو اہل بیت کا وجود بھی قرآن کے ساتھ باقی ہوگا۔ جب قرآن قیامت تک ہے تو نبی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، تو یعنی کہ اس وقت بھی کوئی اہل بیت کا نمائندہ ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ ہے۔ کوئی امام ہے پردہ غیب میں، وہ کہنے لگے ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ اچھا، ضروری ہے کہ جو ہو وہ تجھے نظر بھی آئے؟ میں نے کہا یہ بتا، شیطان ہے یقین ہے؟
اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے؟ مولوی نے کہا ہاں شیطان ہے۔ میں نے کہا تو نے کہاں دیکھا؟ کہنے لگے آئینے میں دیکھا۔ اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے؟ شیطان ہے، اس بات کا یقین ہے نا مولوی کو؟ میں نے پوچھا یہ بتا شیطان کون ہے؟ کہنے لگا شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ میں نے کہا نمک حرام اپنا عقیدہ مضبوط کر لے، ارے اللہ اپنے بھیجے ہوئے دشمن کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے تو وہی اللہ اپنے بھیجے ہوئے امام کو زندہ نہیں رکھ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کہہ رہا میرے حبیب وہی اللہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غالب کر دے۔ توجہ، میں ایک سیکنڈ رک کر آہستہ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ اس دین اسلام کو، دین حق کو تمام ادیان پر غالب کریں، تمام مذاہب پر غالب کر دیں۔ اب مجھے انصاف سے بتانا مسلمانوں، کیا 11 ہجری کے بعد ساری دنیا کلمہ پڑھ چکی تھی؟ کیا سب مسلمان ہو چکے تھے؟ کیا اسلام تمام ادیان پر غالب آ چکا تھا؟ نہیں آیا۔ سب مسلمان نہیں ہوئے، سب ایمان والے نہیں ہوئے۔ اگر ہوتے تو صفین نہ ہوتا، کربلا نہیں ہوتی۔ توجہ، تو سب مسلمان نہیں ہوئے، توجہ کیجئے گا۔ مگر اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دین کو بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر آپ غالب کریں۔ مگر میرے نبی کے دور میں دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا، تو کیا نعوذ باللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے؟ توجہ، قسم خدا کی اس آیت کی تفسیر مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر میرے نبی نے یہ حدیث نہ فرمائی ہوتی کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، قرآن چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ سب کے سب محمد ہیں۔ جو دین پہلے محمد کے دور میں غالب نہیں ہوا وہ دین آخری محمد کے دور میں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب مل کر، سب مل کر۔ تمام ادیان پر غالب نہیں ہوا اسلام، توجہ کیجئے گا۔ اچھا، اللہ نے پہلے محمد کو ذمہ داری دی۔ اب سننا میری طرف، اب میں آ رہا ہوں جو لکھنؤ سننا چاہ رہا ہے، توجہ، میں بھی سمجھ گیا تمہارے مزاج کو، توجہ کیجئے گا، اس منبر کا صدقہ ہے۔ آخری آدمی تک اللہ نے محمد کو کس لیے بھیجا؟ بتاؤں؟ اگر محمد نہ آتے تو تم کو دین کی دال بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ توجہ کیجئے گا، دین تمہارے کھوپڑی میں، تمہارے دماغوں میں پہنچ ہی نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعرہ لگانے والوں نے نعرہ لگا دیا نا قرآن کافی ہے، تو جس نے نعرہ لگایا قرآن کافی ہے، اس منحوس سے کہنا
کہ اگر قرآن کافی ہے تو قرآن سے 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا دے۔ اللہ جانے میرا مجمع کہا ہے، کہا نہیں مولانا قرآن سے ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ قرآن نے حکم دیا ہے نماز پڑھو، نماز واجب ہے، مگر قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نماز میں کتنی رکعتیں واجب ہے، ظہر میں کتنی رکعتیں واجب ہے، عصر میں کتنی رکعتیں واجب ہے، فجر میں کتنی رکعتیں واجب ہے۔ قرآن نے یہ تو بتایا کہ روزہ واجب ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ روزے میں کیا کیا واجب ہے۔ قرآن نے یہ تو بتایا کہ حج واجب ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ حج میں کیا کیا واجب ہے۔ تو بھائی بتائے گا کون؟ کہ نماز محمد بتائیں گے، روزہ محمد بتائیں گے، حج محمد بتائیں گے، عبادت محمد بتائیں گے، قرآن محمد بتائیں گے۔ تو مسلمانوں اب تک تمہارے سمجھ میں بات نہیں آئی، اللہ نے جب 1400 سال پہلے قرآن کو بغیر محمد کے نہیں چھوڑا تو اللہ 1400 سال کے بعد قرآن کو بغیر محمد کے کیا چھوڑے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جس اللہ نے اس قرآن کو 1400 سال پہلے نہیں چھوڑا بغیر محمد کے، وہ 1400 سال کے بعد کیا چھوڑے گا؟ توجہ کیجئے گا۔ اچھا اب میں آ گیا اینڈ تک، پھر اسی قرآن میں چلو، اسی قرآن میں چلو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، میری طرف دیکھنا نوجوانوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کو رسالت دے کر بھیجا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو اپنا اذن دے کر اپنی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ سننا سننا سننا، لکھنؤ تک آ گیا میں۔ ہم نے آپ کو نور بانٹنے والا چراغ بنا کر بھیجا۔ چراغ سمجھتے ہو نا نوجوانوں؟ اردو ادب کا، دیکھیے مسم بھائی بیٹھے ہیں نا، اردو ادب کا بہت پرانا سبجیکٹ ہے شمع اور پروانہ، ہے نا بھائی؟ شمع، پروانہ، چراغ، یہ اردو ادب کا تو بہت پرانا سبجیکٹ ہے۔ اچھا آج تک لکھنؤ کے نوجوان بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ بھائی پروانہ جو ہوتا ہے وہ شمع کا بڑا وفادار ہوتا ہے نا؟ اب میں ایک جملہ عرض کروں، حقیقت یہ ہے کہ پروانہ سے بڑا شمع کا دشمن کوئی نہیں ہوتا۔ میری طرف دیکھنا، پروانہ سے بڑا شمع کا بے وفا کوئی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے لکھنؤ والوں؟ جب تک شمع جلتی رہتی ہے، میری طرف دیکھنا، جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانہ شمع کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، مگر جیسے ہی شمع بجھ جاتی ہے پروانہ شمع کی میت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جو پہنچ گئے سلام، اللہ اکبر، جو پہنچ گئے سلام، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ نہیں، اس سے آہستہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس سے آہستہ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ سب مل کر آخری آدمی تک ساؤنڈ بڑھاؤ بھائی تھوڑا سا۔ علیم مولا، 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 علیم مولا۔ سنو لکھنؤ والو، اس آیت کے ذیل میں 2 بات کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے معزون من اللہ اور ایک ہے من دون اللہ۔ اب جو لوگ تھوڑا سا عربی
گرامر میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے. معزون من اللہ کیا ہے؟ اللہ کا اذن یافتہ، یعنی وہ کام جو اللہ کی مرضی سے ہو. من دون اللہ کیا ہے؟ وہ کام جو اللہ سے ہٹ کر ہو. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. جو کام اللہ کی مرضی سے ہو وہ توحید، اور جو کام اللہ سے ہٹ کر ہو وہی شرک ہے. جو کام اللہ کی مرضی سے ہو وہ حلال، اور جو کام اللہ کی مرضی سے ہٹ کر ہو وہی حرام. نہیں پہنچا میرا مجمع. اللہ کی مرضی ہے 2 رکعت فجر ہو تو کوئی 3 پڑھے تو حرام. اللہ کی مرضی ہے ظہر کی 4 ہو کوئی 5 پڑھے تو حرام. اللہ کی مرضی ہے مغرب میں 3 ہو کوئی 4 پڑھے تو حرام. تو جو کام بھائی اللہ کی مرضی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہ ہو حلال. توجہ. اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرو تو سجدہ کر دیا تو حرام. اور اللہ کی مرضی ہے کہ آدم کو سجدہ کر دو تو سجدہ کر دو تو جائز. نہیں پہنچا میرا مجمع. بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک مسجد بنائی گئی تھی تو اللہ نے حکم دیا میرے رسول اس مسجد کو توڑ دو، یہ منافقوں کے مال سے بنا ہے. میرے نبی نے کہا اس کا چھت تو کھجور کی ٹہنیوں کا ہے. اللہ نے کہا کہ میرے حبیب اگر توڑ نہیں سکتے تو اس کے چھت کو جلا دو. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اگر تم مسجد بھی بناؤ تو اللہ مسجد زرار کو جلا دیتا ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع. مسلمانوں کے مولویوں مجھے انصاف سے جواب دو، جب تم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک مسجد نہیں بنا سکتے تو اپنا امام کیسے بنا سکتے ہو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک اور آہستہ صلوات پڑھیے، آہستہ پڑھتے رہیے. آج اچھا آپ پتہ ہے آپ لوگ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس بار عشرہ محرم میں پھر سے عشرہ پڑھنے والا ہوں بڑے امام باڑے میں، اور میں نے سبجیکٹ بڑا خطرناک چنا ہے. اور اب مجھے آپ کنفیوز کر رہے ہیں کہ بھائی میں کس سبجیکٹ میں عشرہ پڑھوں. قسم خدا کی سارم بھائی مجھے آج وہ لکھنؤ نہیں مل رہا ہے کہ جو لکھنؤ مجھے ملتا ہے. میں صرف آپ کے علمی سماعت پر بھروسہ کر کر کے یہ نقطے دے رہا تھا. چلیے میں بھی آخر تک آ گیا. وہ کام جو اللہ کی مرضی سے ہو وہ واجب ہے، وہ توحید. وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو وہ شرک. توجہ. آخری آدمی تک آخری بات. اللہ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے. آیہ میثاق سنا ہے نا آپ نے؟ بہت خطیبوں سے سنا ہوگا، مجھ جیسے حقیر سے بھی سن لو. اللہ سورہ آل عمران کی 81ویں آیت میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررنا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ نے عالم میثاق میں 1,24,000 نبیوں کو جمع کیا. ایک کم 1,24,000 نبیوں کو جمع کر کے کہا اے گروہ انبیاء، اے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی، ہم نے جو تم کو نبوت دی ہے، ہم نے جو تمہیں رسول بنا کر بھیجا، ہم نے جو تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب میرا آخری نبی محمد آئے تو تم اس پر ایمان بھی لانا اور تم اس کی ولا تنصرنہ اور تم سب کے سب اس کی مدد بھی کرنا. توجہ. تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی نے سب نے مل کر کہا کہ ہم قالوا اقررنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ جب تیرا آخری نبی محمد آئے گا تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، ہم اس
کی مدد بھی کریں گے۔ اب میں اللہ سے پوچھوں گا نا کہ پروردگار آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے تو عہد لے رہا ہے کہ جب آخری نبی میرا محمد آئے تو اس کی مدد کرنا، تو میرے مالک اگر آخری نبی جب آئے گا تو اس کی مدد تو وہی کر سکتا ہے جو اس کے وقت میں زندہ ہو، یعنی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی تبھی ایمان لا سکتے ہیں، تبھی آخری نبی کی مدد کر سکتے ہیں جب وہ آخری نبی کے دور میں زندہ ہوں گے۔ پوری توجہ کرنا، پوری توجہ۔ اور میرے مالک مولوی تو کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، اور تو غیر اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ میرے آخری حبیب کی مدد کرنا۔ توجہ کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ قرآن عقل انسانی سے نہیں بنا، قرآن وحی الہی سے بنا ہے۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے اللہ نے عہد لے لیا، اور تمام نبیوں نے وعدہ کر دیا کہ جب آخری محمد آئے گا تو ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اور جب وہ مشکل میں ہوگا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا لکھنؤ والوں کہ جب میرا آخری محمد، جب میرا آخری نبی کو مشکل کا وقت درپیش آیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ محمد سے کہتا اے میرے محمد یہ مشکل کی گھڑی ہے، آدم کو پکارو، موسیٰ کو پکارو، عیسیٰ کو پکارو، زکریا کو پکارو، یحییٰ کو پکارو۔ مگر ہم نے دیکھا جب خیبر میں مشکل کا وقت آیا تو اللہ نے کہا نادے علی مظہرا۔ سب مل کر جب آخری نبی پر مصیبت کا وقت آیا تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا نا میرے حبیب آدم کو پکارو، موسیٰ کو پکارو۔ توجہ کیجئے گا، مگر نبی نے پکارا کس کو ہے؟ پھر قرآن کی طرف چلیے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے میرے حبیب تم مجھ سے دعا کرو، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ اے میرے رب مجھے تو اپنی طرف سے ایک طاقتور مددگار عطا فرما، ایک سلطان نصیر عطا فرما۔ میں کہوں گا پروردگار 1,24,000 انبیاء تو پہلے سے ریڈی ہیں کہ محمد کی مدد کریں، مگر 1,24,000 نبیوں کو چھوڑ کر تو اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ مجھے ایک مددگار عطا فرما۔ تو پھر ماننا پڑے گا لکھنؤ والوں کہ وہ ایک سلطان نصیر وہی ہوگا جس کے اندر 1,24,000 نبیوں کی طاقت موجود ہوگی۔ تو اب فیصلہ تم کرو کہ وہ طاقتور مددگار کون ہے، وہ جو ہر میدان سے لاپتہ تھا یا وہ جو ہر میدان سے لاپتہ تھا؟ حیدری فیصلہ آپ کیجئے کہ وہ سلطان نصیر کون ہے، جو ہر میدان میں لاپتہ تھا یا وہ جو ہر میدان میں لاپتہ تھا؟ کون ہے سلطان نصیر؟ یہی وجہ ہے کہ شمس تبریز رحمت اللہ، تم نے نام سنا ہے شمس تبریزی کا؟ شمس تبریز رحمت اللہ اپنے دور کا ولی، اپنے دور کا قلندر، دریاؤں میں کئی سال رہ کر علی علی کیا۔ جب دریا سے باہر آیا نا تو شمس تبریزی سے پوچھا گیا کہ اتنے سال تم نے وظیفہ کیا، دریا میں کھڑے رہ کر علی علی کیا، تجھے نظر کیا آیا، تجھے زمانے میں دکھائی کیا دیا؟ شمس تبریزی نے کہا تا صورت پیوند جہاں بود علی بود، تا نقش زمیں بود جمع بود علی بود، ہم آدم و ہم شیس و ہم ادریس و ہم الیاس، ہم موسیٰ و ہم عیسیٰ و ہم ہود علی بود۔ شمس تبریزی کہتا ہے پانی کے قطرے قطرے میں علی نظر آیا، آسمانوں کی بلندی پہ علی نظر آیا، سورج کی روشنی میں علی نظر آیا، چاند کی چاندنی میں علی نظر آیا، تاروں کی چمک میں علی نظر آیا، پھولوں کی مہک میں علی نظر آیا۔ شمس تبریز کہتا ہے کوئی آدم نہیں آیا تھا، کوئی موسیٰ نہیں آیا تھا، کوئی عیسیٰ نہیں آیا تھا، وہ ایک اکیلا علی تھا جو کبھی آدم بن کر آیا، کبھی موسیٰ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا
یہ جو میرا کلیجہ کھینچ رہا ہے اس میں اس مائک کا بھی بہت دخل ہے. ہاں یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. آپ چپ ہو جاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ اس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے پیچھے خطیب کی کتنی محنت ہوتی ہے. اور سن لیجیے، بس سمیٹ دی میں نے گفتگو. اب تو 5 منٹ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اس منبر پر وہی آتا ہے نا جسے بی بی زہرا کا حکم ہوتا ہے. یہ صاحبان تطہیر کا منبر ہے. اگر شبیر علی وارثی اپنی مرضی سے آتا نا تو دوبارہ منبر پر چڑھنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی. یہ طاقت و قوت بی بی زہرا نے عطا کیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں آج آدھا مجمع خاموش کیوں ہیں، کیونکہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے پروپیگنڈا، ہے نا. شبیر وارثی 1 لاکھ لیتے ہیں، 1 لاکھ نذرانہ لیتے ہیں. یہ میسم بھائی بیٹھے ہیں، یہ پہلا سال نہیں ہے درگاہ حضرت عباس میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لگاتار کئی سالوں سے آ چکا ہوں. ان سے پوچھنا کہ کبھی آج تک شبیر وارثی نے ڈیمانڈ کیا ہے. یہ میرا بھائی بیٹھا ہے وہب رضوی، یہ ان کے والد بیٹھے ہیں. 5 سالوں سے میں نصیر آباد میں ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھ رہا ہوں، بی بی زہرا کی شہادت کی مجالس پڑھ رہا ہوں. کبھی ان سے پکڑ کر پوچھنا کہ آج تک میں نے کبھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ مجھے اتنا دو. میں اعظم گڑھ میں گیا ایک جگہ مجلس پڑھنے، ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا آپ کے بارے میں ایک روایت گردش کر رہی ہے. میں نے کہا کیا روایت؟ کہنے لگے آپ 50,000 لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا 1 لاکھ سے ڈیموشن ہو گیا 50,000؟ کہاں یہ روایت گردش کر رہی ہے؟ میں نے کہا راوی کون ہے؟ تو کہنے لگے بہت سارے راوی. میں نے اپنی پیٹی کھولی، اس میں تقریباً 100-150 لفافے تھے. میں نے کہا مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جس چوکھٹ پہ آیا ہوں مجلس پڑھنے، میں نے اب تک کھول کر ایک بھی لفافہ نہیں دیکھا. آپ کھول کر دیکھیے کوئی بھی لفافہ جی چاہے. کہنے لگے چھوڑیے مولانا. میں نے کہا نہیں، میں آپ کو گواہ بنانا چاہ رہا ہوں. یہاں اللہ ہے، امام ہے، آپ ہیں، میں ہوں. انہوں نے ایک لفافہ اٹھایا، کھولا. میں نے کہا گنیے کتنا ہے؟ جب گنا تو کہنے لگے مولانا یہ تو 5,000 ہے. میں نے کہا مولوی صحیح سے گنو، 1 زیرو کم ہے. کہنے لگے نہیں 5,000 ہے. میں نے کہا تجھے پتا ہے میں نے اب تک اسے کھولا کیوں نہیں؟ جب میں اپنے گھر جاؤں گا 8 ربیع الاول کے بعد تو میری والدہ یہ لفافے کھولیں گی، میں نہیں کھولوں گا. کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں بھی انسان ہوں. جب مجھے یہ پتہ چلے گا نا کہ کہیں پر کم نذرانہ ملا ہے تو ہو سکتا ہے شاید شیطان وسوسہ پیدا کرے اور میں اسے حقارت کی نظروں سے دیکھوں. تو جب یہاں پر منبر پر آیا ہوں نا، تجارت کے لیے نہیں آیا، عبادت کے لیے آیا ہوں. پتہ وجہ کیا ہے؟ اصل میں جو خود بھیک منگا ہوتا ہے اس کی سوچ بھی بھیک منگوں جیسی ہوتی ہے. شبیر وارثی چندہ اور فطرہ پہ پڑھنے والا مولوی نہیں ہے. بی بی زہرا نے اتنا نواز رکھا ہے کہ میری پوری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی. یہ صدقہ ہے اس چوکھٹ کا. کبھی میرے گھر آنا، تجھے پتہ چل جائے گا میں کس کیٹیگری کا مولوی ہوں. کم از کم منبر پر بیٹھ کر تو جھوٹ نہ بول. یہ منبر فضائل علی بیان کرنے کے لیے ہے، اپنا حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے. چلو آج اچھا مجھے بتاؤ کون ایسا مولوی ہے جو نذرانہ نہیں لیتا؟ آج چلو اس منبر پر بیٹھ کر مولا عباس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، میں آفر دے رہا ہوں آج ہندوستان کے تمام مولویوں کو، اس محرم میں، آنے والے محرم میں چلو ہم سب مل کر ڈیسائیڈ کریں کہ ایک مجلس کا بھی نذرانہ ہم نہیں لیں گے. میں تیار ہوں. اب بتاؤ، پوچھنا ایک ایک مولوی سے جو میرے بارے میں کہہ رہا ہے تم بھی تیار ہو؟ قسم خدا کے گلے میں چچندر اٹک جائے گا. اس لیے کہ جو دکانداری کر رہا ہے نا اسے اس بات سے خطرہ ہوگا
مگر جس کو یہ یقین ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور رزق علی کے ہاتھوں سے دیتا ہے، اسے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ فضول کی باتیں کرنا، یہ پروپوگنڈے کرنا، شبیر وارسی فدق نہیں پڑھتا، تو مجھے جانتا کتنا ہے؟ پوچھو، ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہا ہوں، 5 سال ہو گئے تقریباً۔ کہاں کہاں پڑھا ہے؟ ممبئی میں پڑھا ہے الحمدللہ، آپ کے رائے پور میں، بلاسپور میں پڑھا ہے، نصیر آباد میں پڑھا ہے، رائے بریلی میں پڑھا ہے، اور تم مجھ سے سوال کر رہے؟ ایک انٹرویو گردش کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں انصاف سے، میڈیا کے سامنے، چینل کے سامنے بڑا سے بڑا مولوی ہو اس پرآشوب زمانے میں، اگر بڑے سے بڑے مولوی سے یہ سوال کر لیا جائے کہ بتائیے میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے، کہ قاتلان زہرا کے نام کیا ہیں، کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ نام لے لے۔ آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ نے قاتلان زہرا کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا آپ نے کبھی نام لیا ہے ممبر سے؟ تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میں مجبور ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے کیا سوچا میں مختار ہوں؟ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مولا عباس کے علم کی کہ میں بھی قاتلان زہرا کا نام لوں گا ممبر پر بیٹھ کر، مگر شرط یہ ہے کہ تیرے کہنے پہ نہیں لوں گا۔ جس دن شیعت کا 2 مینارہ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی نے فتویٰ دے دیا کہ ممبر پر بیٹھ کر قاتلان زہرا کا نام لو، قسم خدا کی شبیر وارسی ہندوستان کا پہلا خطیب ہوگا جو ممبر سے نام لے گا۔ بے شمار تمہیں نہیں معلوم؟ تم نے مجھ سے سوال کیا، پوچھنے والے سے سوال کیا کہ اس کو نہیں پتا کون ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہے شبیر وارسی سے؟ کیونکہ وہ ایک ایجنڈا لے کر ہے، وہ چاہتا ہے کہ شبیر وارسی نام لے تاکہ کنٹروورسی ہو، اس پر FIR ہو، اس کے اوپر حملہ ہو، اس کے گھر پر پتھر مارا جائے۔ اپنے 100 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر علی 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 کر دینا بہت آسان ہے۔ 1000 منافقوں کے مجمع میں علی علی کر تو پتہ چلے میسم جیسا کلے جائے۔ یعنی زبردستی کسی کے پیچھے پڑنا، تم کسی کے عقیدے کے ٹھیکیدار ہو گئے ہو۔ بس میں زیادہ جواب نہیں دوں گا۔ مولا علی کا ایک قول ہے، جسے آپ پر یقین ہے وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا، اور جسے آپ پر یقین نہ ہو آپ 1000 صفائی دیتے رہے وہ آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ اور یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں سب کو راضی کروں، میں بی بی سیدہ کو راضی کر لوں میرے لیے یہی کافی ہے، میں اپنے وقت کے امام کو راضی کر لوں میرے لیے یہی کافی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کس ماحول میں جی رہے ہو؟ آپ کو خبر ابھی اسی منگل میں یہ 5 جولائی کو کیا ہوا؟ ایک سید صوفی ظریف چشتی ناسک میں، ہندوستان میں جو کام کل کراچی میں ہوتا تھا اب وہ یہاں پر شروع ہو گیا ہندوستان میں۔ ناسک میں 4 لوگوں نے سر پر گولیاں مار کر ان کو قتل کر دیا۔ وہ بندہ، اس کا قصور کیا تھا؟ وہ جگہ جگہ علی علی کرتا تھا، 13 رجب کی محفلیں اس نے قائم کی، علی کے فضائل پڑھتا تھا، اس کے سر پر گولی مار دی گئی۔ وہ شیعہ نہیں تھا، وہ صوفی تھا۔ پاکستان میں ایک قوال گزرا امجد صابری، ماہ رمضان میں جس دن اس کی ولادت تھی اسی دن اس کو گولی مار کر شہید کیا گیا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ اس نے ایک کلام پڑھا، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ ارے یار تم محبت سے بلا کر تو دیکھو، ہر زمانے کا ہڑ کھچا چلا آئے گا۔
آپ منبر سے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کوئی حور آئے تو ہم اسے گلے لگائیں گے، اور جب کوئی حور بن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہرملا جیسا سلوک کرتے ہو۔ یعنی ایک عجیب و غریب چیز چل رہی ہے۔ کل مجھے غیروں سے لڑنا پڑ رہا تھا، آج اپنوں سے لڑنا پڑ رہا ہے۔ غیر تو اس لیے دشمن ہے کہ اسے فضائل علی ہضم نہیں ہوتا۔ اس کے باپ دادا نے جو فضائل علی چھپا رکھا تھا، شبیر وارثی انہی کتابوں سے فضائل علی پڑھ رہا ہے، اور اپنے کچھ چٹ پنجی اس لیے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے۔ جھوٹ پہلاتے ہو ممبر پر بیٹھ کر، قسم خدا کی اس ممبر پر بیٹھ کر بول رہا ہوں، بی بی سیدہ میری بخشش نہ کریں، روز محشر ایک بھی جس کے گھر میں بھی یا جس کے عزا خانے میں بھی میں نے مجلس پڑھی ہے، اگر وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ شبیر وارثی آج تک آن ڈیمانڈ آیا ہو۔ یہ چیزیں اسپریڈ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کوئی غریب مجھے بلا نہیں پائے، لوگ یہ سوچے کہ بھیا یہ تو لاکھوں لیتے ہیں، ہم بلا ہی نہیں پائیں گے۔ اور کیا لڑکی ہے یار تمہیں؟ اگر مان لو کہ شبیر وارثی مجلس پڑھ بھی رہا ہے تو پہلی بات تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ 365 دن میں پڑھوں، تقاضائے بشریت ہے، میری فیملی ہے، گھر ہے، دوسرے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور اگر پڑھ بھی لیا میں نے مان لو 365 دن میں 365 مجلس، تو ایک دن میں ایک ہی مجلس پڑھوں گا نا، باقی مجلس آپ پڑھیے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ مگر اس منبر پر بیٹھ کر جھوٹ مت بولیے۔ آپ مجھے ایسے ہی بول دیجئے کہ ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ آئیں، میں آنا چھوڑ دوں گا۔ اس منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، تم مجھے محبت سے کہہ دو ہمیں پسند نہیں ہے کہ آپ آئیں، مگر منبر پر بیٹھ کر جھوٹ نہ بولو۔ اور کیا ثابت کروں میں؟ علی کی ولایت پر عشرے میں پڑھتا ہوں، امامت پہ عشرے میں پڑھتا ہوں، جناب زہرا کے قاتلوں پر کھل کر لعنت میں کرتا ہوں۔ یہ مولا گواہ ہے، میں مصلے سے اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک میں قاتلان زہرا پر لعنت نہ بھیجوں، مگر میں تجھے اپنا سینہ چیر کر نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ تو غلام ہے، تو میرا امام نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی لکھنؤ والوں، چاہے تم اپنے خون کا قطرہ قطرہ بھی نچھاور کر دو، مگر تم سب کو راضی نہیں کر سکتے، سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ میرے بھی بس کی بات نہیں ہے سب کو خوش کر دوں، کیسے کروں؟ جب سب رسول اللہ سے خوش نہیں ہوئے تو مجھ سے کیا ہوں گے؟ اب بس اس سے زیادہ میں صفائی نہیں دوں گا۔ تمہیں معلوم ہے لکھنؤ والوں، خطابت میں میرا آئیڈل کون ہے؟ چلو آج بتا رہا ہوں، اپنے ایک راز اپنے دل کا بتا رہا ہوں۔ میرے آئیڈل ہیں خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی۔ آپ کے لکھنؤ میں رہتے ہیں، جا کر ان سے پوچھنا میرا عقیدہ، ان کے گود میں بیٹھا ہوں میں، ان کی مجلس سنتے سنتے بچپن سے جوان ہوا ہوں۔ ان سے پوچھو کہ میری عزاداری کیسی ہے، ان سے پوچھو کہ میں نماز کیسے پڑھتا ہوں۔ کسی پہ الزام لگانا آسان ہے، تہمت لگانا آسان ہے، مگر یاد رکھو جب کوئی دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا تو اس گڑھے میں وہ خود گرتا ہے۔ جو دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے وہ خود ذلیل ہوتا ہے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ آج دیکھو اسی منبر پر آ کر پھر سے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ یہ صدقہ ہے بی بی زہرا کا۔ اگر مجھے اہل بیت کی حمایت نہیں ہوتی، اگر میرا امام میرے ساتھ نہیں ہوتا تو آج میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس منبر پر آ کر میں مجلس پڑھ دیتا۔ اور یہ بھی اعلان سن لیں کہ امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے آصفی امام باڑے میں ہر سال جو عشرہ محرم ہوتا ہے 1 بجے دن میں انشاءاللہ ان سال بھی عشرہ ہوگا، جس میں یہی حقیر شبیر علی وارثی کا خطاب ہوگا۔ آپ حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے۔ مجلس 1 بجے دن میں ٹھیک وقت سے شروع ہو جائے گی۔ سمیٹ دی میں نے اپنی باتیں۔ یہ مجلس یا عزاداری، آپ ایک بات میں آپ سے کہوں گا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ کیوں پتہ ہے؟ اس لیے کہ آپ کو عزاداری امام حسین وراثت میں مل گئی۔
آپ کو مولا علی کی ولایت وراثت میں مل گئی۔ قسم خدا کی ان لوگوں سے پوچھئے جو ریسرچ کر کے عزاداری میں آتے ہیں، جو تحقیق کر کے علی کی ولایت کے قریب آتے ہیں، ان لوگوں کو گلے لگائیے، اس لیے کہ وہ آپ کی طاقت ہیں۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ شیعہ قوم تنہا ہو جائے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایران تنہا ہو جائے، اور ابھی اگر آپ بھی انہی کے آلائے کار نہ سمجھی میں بن جائیں گے تو کون روک سکتا ہے؟ دوست بنیے مگر اہل بیت کے بے وقوف دوست مت بنیے، ہوشیار بنیے۔ وہی فوج کامیاب ہوتی ہے جس فوج کے لوگ دشمنوں میں بھی موجود ہوں، تو دشمنوں کے درمیان بھی آپ کے سپورٹرز ہونا ضروری ہیں۔ جو آئے آپ کی بارگاہ میں، آپ یہ سمجھیے کہ وہ کتنے جوخم اٹھا کر آتا ہے۔ جب کوئی عزاداری میں آتا ہے نا، کوئی ہمارا غیر شیعہ بھائی، کوئی سنی، کوئی صوفی، جب امام حسین کی عزاداری میں آتا ہے نا، سب سے پہلے اس کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، اس کے خاندان والے اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا اس کے رشتے کے لیے، اس کے ماں باپ کا مولوی محلے کا نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہے۔ وہ اتنے جوخم اٹھا کر آپ کے درمیان آتا ہے، اگر آپ بھی اس کو محبت نہیں دیں گے تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ وہ مولا سے جا کر شکایت کرے گا کہ مولا تمہارے چاہنے والے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ عزاداری بڑی محنتوں سے ملا ہے۔ یہ امام بارگاہیں جو آج بنی ہوئی ہیں، مولا سلامت رکھے میرے بھائی میسم بھائی کو۔ میں جب 3-4 سال پہلے آیا تھا اور ابھی آیا تو میں نے بہت تبدیلی دیکھی، اور ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ جس طرح حرم امام رضا علیہ السلام میں جس طرح ماربل کا کام ہوا ہے، ماشاءاللہ اسی طور پر، اسی طرز پر یہاں پر بارگاہ باب الحوائج میں بھی وہ انتظام کر رہے ہیں۔ میں مولا سے دعا کرتا ہوں، مولا حسین اپنے بھائی عباس کے صدقے میں، باب الحوائج کے صدقے میں میسم بھائی کو کامیابی عطا فرمانا۔ عزاداروں، یہ کربلا، یہ امام بارگاہیں، یہ جلوس، یہ علم، یہ عزاداری، یہ تعزیہ، یہ ہمیں بڑی محنتوں سے ملا ہے۔ آج آپ لوگ بہت ایزیلی کربلا چلے جاتے ہیں نا، ویزا لگتا ہے، فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایسا بھی زمانہ آیا ہے کہ کربلا جانے کے لیے ماؤں سے کہا گیا کہ بچوں کی لاشوں سے گزر کر جانا پڑے گا۔ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں سے گزر کر کربلا پہنچی۔ ایسا بھی دور آیا کہ شرط لگا دی گئی کہ کربلا وہی جائے گا جو اپنے ہاتھ کٹوا دے۔ ایک ضعیفہ کربلا جانے لگی، اس کا راستہ سپاہیوں نے روکا۔ کہاں جا رہی ہے؟ کہ اپنے مولا کے چوکھٹ میں جا رہی ہوں، کربلا جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے کہا تجھے پتہ نہیں کربلا جانے کے لیے ہاتھ کٹوانے پڑتے ہیں؟ اس ضعیفہ نے کہا مجھے پتہ ہے۔ کہا تو پھر اپنے ہاتھ بڑھا۔ اس ضعیفہ نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا۔ سپاہیوں نے کہا پہلے دایاں ہاتھ بڑھا۔ ضعیفہ کہنے لگی دایاں ہاتھ تو پچھلے سال کٹوا چکی ہوں۔ ہاں عزادارو، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے نا آج آپ کس کا ماتم کرنے آئے ہیں؟ ایک سفیر کا ماتم کرنے آئے ہیں، ایک تنہا ترین سفیر کا ماتم کرنے آئے ہیں۔ ہاں، اس سفیر کا نام کیا ہے؟ اس سفیر کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ عزادارو، اللہ کسی کو وہ تنہائی کا منظر نہ دکھائے جو تنہائی کوفے میں مسلم نے دیکھا ہے۔ کوفے والوں نے خط لکھا حسین کو، مولا آپ کوفے آئیں، مولا آپ ہمیں شہیدین کا راستہ بتائیں مولا۔ مولا حسین نے اپنا سفیر بنا کر مسلم کو بھیجا۔ کتنا یقین تھا حسین کو مسلم پر،
حسین نے مسلم کو جب خط دیا تو خط میں کیا لکھا کوفے والوں کے نام کہ کوفے میں حکم مسلم حکم حسین ہے، مسلم کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، جس نے مسلم کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی۔ عزادارو، مسلم کوفے کے لیے روانہ ہوا۔ سنیں گے جب مسلم کوفے پہنچے نا تو کسی روایت میں ہے 16,000، کسی روایت میں 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھوں میں بیعت کیا۔ لوگوں نے کہا مسلم ہماری آنکھیں ہمارے یوسف کی زیارت کو تڑپ رہی ہیں، آپ حسین کو یہ خط لکھ دیں کہ فخر یوسف حسین جلد سے جلد کوفے میں ہمارے درمیان آئے۔ عزادارو، مسلم کو اتنا زیادہ اعتماد دکھایا گیا کہ مسلم نے حسین کو خط لکھ دیا۔ عزادارو، مسلم کو کیا پتا تھا کہ آج جو لوگ میرے ساتھ ہیں کل یہی وقت ہوگا جب کوفے میں میرے ساتھ کوئی موجود نہیں ہوگا۔ عزادارو، وہ وقت بھی آیا، حانی ابن عروہ کو گرفتار کیا گیا، مسلم نے قیام کیا۔ عزادارو، سلیمان ابن سرد خزائی نے کہا مسلم ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، جب تک براہ راست حسین ہمیں حکم نہ دے ہم قیام نہیں کریں گے۔ عزادارو، سنیں گے آدھے لوگوں نے وہی مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، جو تھوڑے لوگ مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے ابن زیاد نے کہا کہ میں سونے کا معجزہ دکھاؤں گا۔ سرداروں کو بلایا، کہا تم اپنے قبیلے کے سپاہیوں کے تلواروں کو لاؤ، سونے میں تول کر سونا لے جاؤ۔ عزادارو، چاروں طرف یہ اعلان کروا دیا شام سے لشکر آنے والا ہے۔ عزادارو سنو گے، بہن آئی اپنے بھائی کو لے گئی، بیوی آئی اپنے شوہر کو لے گئی، ماں آئی اپنے بیٹے کو لے گئی، بیٹی آئی اپنے باپ کو لے گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ کوفے میں نماز مغرب پڑھنے جب مسلم گیا تو فقط 30 لوگ رہ گئے۔ جب مغرب کا وقت یہ تمام ہوا 20 لوگ رہ گئے۔ جب مسلم نے نماز تمام کی 10 لوگ رہ گئے۔ مسلم جب راستے میں نکلے عزادارو، سنو گے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ارے تنہا ترین مسافر، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، آخر جا کر ایک چوکھٹ میں بیٹھ گیا۔ عزادارو، ایک بی بی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر کہا بھائی تو کون ہے؟ اس مشکل دور میں تو میرے گھر کے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ ابن زیاد کے سپاہی سفیر حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ عزادارو، مسلم نے کہا میں پیاسا ہوں، تھوڑا پانی مجھے پلائے گی؟ عزادارو، اس ضعیفہ کا نام تووا تھا، گھر میں گئی ایک پیالہ پانی کا لائی، مسلم کو دیا، دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑے دیر کے بعد پھر دروازہ کھولا، کیا دیکھا مسلم وہی بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ ضعیفہ کہنے لگی بھائی تو گیا کیوں نہیں؟ مسلم نے کہا میرا کوفے میں کوئی نہیں، میں مسافر۔ عزادارو، ایک مرتبہ دعا نے سنا، کہا کہ مسافر میرا دل دھڑک رہا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ ایک مرتبہ سفیر نے کہا میں ہی مسلم ابن عقیل، سفیر حسین۔ دعا نے چہرے پر تماچا مارا، ہائے سفیر حسین۔ کہنے لگی مسلم گھر کے اندر آ جاؤ، ابن زیاد کے سپاہی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ عزادارو، مسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، کہا کچھ چاہیے؟ مسلم نے کہا تھوڑا پانی دے دو، وضو کر کے نماز پڑھوں گا۔ عزادارو، نماز شب ادا کی، نماز شب ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ مسلم لیٹ گئے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی کیا دیکھا خواب میں؟ علی تشریف لائے، آجا میرے مسلم، آجا میرے۔ عزادارو، مسلم نیند سے بیدار ہوئے،
مسلم سمجھ گئے شہادت کا وقت قریب ہے. حاضادارو رات گزر رہی تھی، اتنے میں اس ضعیفہ کا شرابی بیٹا بلال آیا. اس نے دیکھا اس کی ماں بار بار ایک کمرے میں جا رہی ہے. جب کمرے کے قریب گیا تو دیکھا ایک خوبصورت شخص موجود ہے. اس نے اپنی ماں سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ ماں نے کہا تجھے میری قسم ہے کسی کو بتانا نہیں، یہ مسلم ابن عقیل ہے، سفیر حسین ہے. شرابی رات بھر بے چین رہا. عزادارو جب صبح ہوئی وہ عبد الرحمن بن محمد ابن اشعث ابن قیس کے پاس گیا اور جا کر بتایا مسلم میرے گھر میں موجود ہے. عبد الرحمن کے باپ نے جا کر ابن زیاد کو خبر دی. ہاں عزادارو محمد ابن اشعث ابن قیس کو 400 کا لشکر دے کر ابن زیاد نے بھیجا. تمہیں پتا ہے یہ محمد ابن اشعث ابن قیس کون ہے؟ اس کا باپ صفین میں علی کا دشمن تھا اور اسی کی بہن تھی جودہ ابن اشعث جس نے مولا حسن کو زہر دیا. عزادارو 400 کا لشکر لے کر ایک مرتبہ توآ کے گھر کے طرف فوج بڑھنے لگی. مسلم نے کچھ آواز سنی، توآ کو کہا توآ اب وقت آ گیا، تیرا شکر گزار ہوں، مجھے باہر جانے دے. توآ نے کہا مسلم گھر کے اندر رہ کر جنگ کرو، باہر مت جاؤ. کہا میری غیرت اجازت نہیں دیتی، میں ہاشمی ہوں کہ تیرے گھر کا نقصان ہو. عزادارو ایک مرتبہ سفیر باہر نکلا، سپاہیوں کا مقابلہ کیا. ارے حیدر کرار کا بھتیجا ہے نا، ارے عقیل کا بیٹا ہے نا. حاضادارو سپاہی مسلم کو قابو نہ کر پائے. ایک مرتبہ محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو خبر بھیجی اور فوج بھیج. فوج پہ فوج آنے لگی مگر تنہا ترین شیر مقابلہ کرنے لگا. آخر وہ وقت آیا، دھوکے سے ایک گڑھے کے پاس بلایا گیا. مسلم گڑھے میں گرے. ایک مرتبہ محمد ابن اشعث نے کہا مسلم اگر تلوار نیام میں رکھ لو تو ہم تمہیں امان دے دیں گے. مسلم نے تلوار نیام میں رکھی. جیسے ہی تلوار کو نیام میں ڈالا، ارے کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تازیانہ. مسلم نے کہا یہ پہلا دھوکہ ہے. حاضادارو شیر کو زنجیروں میں جکڑ کر ایک مرتبہ ابن زیاد کے محل میں لایا گیا. عزادارو عقیل کا بیٹا ہے، ہاں علی کا بھتیجا ہے. سینہ تانتے ہوئے ایک مرتبہ ابن زیاد کے محل میں داخل ہوا. کسی نے کہا امیر کو سلام کر. مسلم نے کہا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں. عزادارو سنو گے جب مولا سجاد کو شام میں قید کر کے لے جایا گیا نا تو کسی نے مولا سجاد سے کہا مولا جب مسلم آپ کے چچا جب دربار میں گئے تو سینہ تنا ہوا تھا، سر اٹھا ہوا تھا، مگر جب آپ دربار میں گئے تو کمر جھکی ہوئی تھی، سینہ سکڑا ہوا تھا. وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، میرا چچا اکیلا گیا مگر جب میں دربار میں گیا، ارے پھوپھی زینب، ام کلثوم، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. حاضادارو جب مسلم آمادہ ہو گئے شہادت کے لیے نا، ایک مرتبہ ظالم نے کہا کوئی آخری خواہش ہے؟ مسلم نے کہا پیاسا ہوں، تھوڑا پانی دے دے. عزادارو ایک کوزے میں پانی بڑھایا گیا مگر لب کٹے ہوئے تھے، خون ساتے ہو گیا، پانی مضاف ہو گیا. دوسرے بار پانی دیا گیا، پھر خون ساتے ہو گیا. جب 3 بار ایسا ہوا مسلم نے کہا میرا خدا چاہتا ہے میں پیاسا. حاضادارو مسلم نے ابن زیاد نے کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ کہا ہاں.
اگر تیرے دربار میں کوئی غیرت دار ہے تو میرے مولا حسین کو خبر دے دے مولا کوفے میں نہ آنا، کوفے والوں کا یقین نہیں ہے والا۔ کہا دوسری وصیت، کہا میں 400 درہم کا مقروض ہوں، میری زرا، میری تلوار، میرا لباس بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ ہاں دادارو، وصیت تمام ہوئی، ابن زیاد نے حکم دیا، دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ ایک مرتبہ مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزادارو سنو گے، ابھی حسین راستے میں تھے، ایک مرتبہ کہا وعلیکم السلام یا اخی۔ ہاں دادارو، عباس دوڑتے ہوئے آئے، مولا میرے مسلم کی خیر ہو۔ حسین نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، عباس نے دیکھا مسلم دارالامارہ پہ ظالم تلوار لیے کھڑا ہے۔ ہاں دادارو، عباس نے کہا مولا اجازت دو، میں کوفے جاؤں گا۔ میرے مسلم کو چھت سے پھینکا جا رہا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس ذرا زمین میں دیکھو، ذرا نیچے کی طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا، ارے فاطمہ زہرا جھولی پھیلائے، آ جا میرے مسلم۔